قرآن کریم میں آتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا۔ بس یہ سمجھ آ گیا تو ہمیں دین اسلام سمجھ آ گیا، اور پھر پاکستانی معاشرہ بھی ہمیں سمجھ آ گیا۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اس ذرے کو رائی کا دانہ، جو شہری لوگ آپ نے شاید دیکھا یا نہیں، رائی ایک جس کا سرسوں کا تیل بنتا ہے، اور دوسرا مفسرین نے لکھا ہے یہ جو ریت کے ذرے ہوتے ہیں، جس ریت کو اگر آپ تلی پہ رکھ کر نا اپنے ایسے ہتھیلی پہ ایسے رگڑیں گے نا، آپ کی ہتھیلی کو چھیل دے گی، اور اگر گاڑی پہ ریت ڈال کے کپڑا ماریں تو کلر اکھاڑ کے پھینک دے گی۔ اسی لیے آپ کو شاید یہ بات کئی دفعہ بتائی ہے، آج پھر سن لو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس برتن میں کتا منہ ڈال دے اس کو 7 دفعہ دھونا ہے، ایسے ہی ہے، سنا ہے نا؟ لیکن 7 میں سے 1 دفعہ ریت سے دھونا ہے۔ یا رسول اللہ، سرف آ گئی، ریگمال آ گئے، پاؤچ آ گئے، پتہ نہیں کیا کیا آج کل صفائی والی چیزیں، تیزاب آ گیا، جلا کے رکھ دے گا۔ لیکن فرمایا نہیں، جس برتن میں کتا منہ ڈالے اس کو 1 بار ریت سے ضرور مانجنا ہے، رگڑنا ہے، وہ آپ کے ریگ مال سے زیادہ کام کرتی ہے۔ کیوں؟ ہر چیز بنتی ہے کیمیکل سے، ریت بنتی ہے قدرت خداوندی سے۔ ریگ مال بناؤ گے، پاؤچ بناؤ گے، سرف بناؤ گے، صابن بناؤ گے، اینی تھنگ، لیکن جو ریت ہے یہ خدا کی قدرت ہے کہ یہ جراثیم کو مار دیتی ہے آپ کی، اور کوئی چیز وہ جراثیم نہیں مارتی۔ جیسے میت کو نہلانے کے لیے کیا فرمایا؟ بیری کے پتے، بیری کے پتوں سے وہ جو جھاگ بنتی ہے اس سے نہلاؤ۔ اللہ کے حکموں اور پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت میں ایک ایک لفظ حکمت آموز ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ریت سے کتے کے جھوٹے کیے ہوئے برتن کو دھونے کی منطق یہ ہے کہ کتے کے اندر زبان میں ایک ایسا جرثومہ ہوتا ہے جو ایک خطرناک بیماری کا سبب بنتا ہے، اور اس جرثومے کو صرف ریت مارتی ہے، آپ کا کوئی کیمیکل اس کو نہیں مار سکتا۔ جیسے میں نے سنا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، یہ لال بیگ ہے نا، لال بیگ بڑے خطرناک ہمیں لگتے ہیں، گھروں میں آ جاتے ہیں، گٹروں میں آ جاتے ہیں، تماشا کرتے ہیں۔ اس کے اندر جب اس کو مارو گے اس میں وائٹ ایک گولی نکلتی ہے، گولی۔ اب یہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ آپ کی مرضی ہے، آپ نے ریسرچ کرنی ہے، ہم نے تو بات کرنی ہے نا۔ آپ نے ہماری بات کی غلطی اور صحیح ہونے کی تصدیق آپ نے خود ریسرچ پہ کرنی ہے۔ کیسے؟ ہر چیز جب آپ خریدتے ہو نا تو بعد میں جا کے اس پہ ریسرچ کرتے ہو، یار یہ 1 نمبر آئی ہے، 2 نمبر آئی ہے، یہ پیپسی کولا اوریجنل ہے، 2 نمبر ہے۔ اور مولوی کی جب بات آتی ہے تو کوئی اس پہ ریسرچ کرنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتا۔ کیوں؟ ہم نے اپنے سر سے اتار کے مولوی پہ ڈال دیا دین، بس مولوی جانے یا دین جانے۔ لیکن یہ مولوی آپ کو یہیں تک جائے گا، قبرستان کے گیٹ کے بار بار آپ کو ذمہ داری چھوڑ دے گا، تم جانو تمہارا کام جانے، اب ہمارا واسطہ آگے سے ختم۔ ایسے ہی ہے نا، کوئی کسی کا لا تزر وازرۃ وزر اخری، ایسے ہی ہے نا، والنجم اذا ہوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ نے قرآن میں کہا سورہ نجم میں 29ویں پارے میں، کیا؟ والنجم اذا ہوا وما ينطق عن الہوا، جو اللہ کہتا ہے وہی کہتا ہوں۔ جب اللہ نے کہا چھوڑ دو ان کو، میں چھوڑ دوں گا، تم جانو تمہارا کام جانے۔ جو اللہ نے پیغام دیا ہے 30 پاروں میں 114 چیپٹر میں، وہ آخری اور انتہائی ہے۔
جب تک ہم علماء کی بات پہ عقل و خرد استعمال نہیں کریں گے ہم اسی طرح گمراہ رہیں گے۔ معاشرہ گمراہی میں کیوں ہے کہ ہم نے عقل کل، دین کل، شریعت کل، بس سب کچھ کل فی الکل بالکل موضوع قرار دے دیا ہے اور ہم دھکے کھا رہے ہیں، ہمیں سمجھ کچھ نہیں آتی۔ ایسا جرثومہ کتے کی زبان میں ہوتا ہے، ہائے 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 ہائے، اور جب انسانی فطرت ہی ایسی ہو جائے، ڈستے ہیں نا لوگ، پھر ہم کیا کہتے ہیں یہ بڑی میٹھی چھری ہے۔ 4 قسم کے انسان اس فطرت میں چلے جاتے ہیں، زہریلے بن جاتے ہیں۔ 4 قسم کے انسان ایسی فطرت میں چلے جاتے ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ برتن کو 7 دفعہ دھونا ہے، 1 دفعہ ریت سے ضرور رگڑنا ہے۔ 4 کون سے ہیں؟ آپ حیران ہو جاؤ گے، یار 4 انسان بھی کتا نما ہے۔ آپ نے یہ الیکشن دیکھے ہوں گے، یہ جو الیکشن ہوتے ہیں آپ کے ملک میں، جمہوری الیکشن، اس میں کیا کہتا ہے؟ جوہر کم گلشن اقبال ہلکا این فلانا، ایسے لکھا ہوتا ہے نا، کیوں؟ آدھا جوہر ہوتا ہے، باقی گلشن اقبال ہوتا ہے۔ یا ماڈل کالونی کم ملیر کا ہلکا، اس کا مطلب آدھا ماڈل کالونی باقی ملیر۔ یار یہ اس کی اپنی مجلس ہے۔ 4 قسم کے انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ لو یا شریعت اسلامیہ نے اس فطرت میں ڈالے ہیں۔ انسان کم کتا نیچر، ڈاگ نیچر بنتے، کلب نیچر کر دیتے۔ اور نبی علیہ السلام نے خطبہ جمعہ میں ان کے لیے بد دعا کی، کتا کہہ کر۔ وہ کون تھے؟ وہ لوگ تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑاتے تھے، گستاخی کرتے تھے، ہجو کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے ابھی بات ہو رہی تھی راستے میں، سردار منافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول، رئیس المنافقین کہتے ہیں، وہ کن کو ڈستا تھا؟ کاٹتا تھا، مسلمانوں کو کاٹتا تھا، کافروں کو بھی کاٹتا تھا۔ منافق کسی کا بھائی نہیں ہوتا، یہ آج ذہن میں رکھ لیں، اور منافق کسی کا یار نہیں ہوتا، کسی کا غمخوار نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، ان بے وقوفوں سے مت جھگڑو۔ قرآن کہتا ہے، وہی کس پر آئی ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ان بے وقوفوں سے مت جھگڑو، یہ تو اپنے آپ دے بھی دشمن نے۔ منافق کو کیا کہا؟ ہائے ہائے ہائے۔ اور ذرا سمجھو شریعت کو، یہ شریعت ایک یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، بڑا گہرا، ہمارے افاق بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں بڑی گہری ہے یہ، اور ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ برتن کے اندر سے کھانا نہیں لیتے، اوپر سے لیتے ہیں۔ دیگ کے اندر سے ہم چاول نکال کے نہیں کھاتے، شریعت کی جب باری آتی ہے ہم دیگ کے باہر سے ہاتھ لگا کے کہتے ہیں بس۔ کیسے؟ اس صبح ہی میں نے دیکھا ایک صاحب آئے، اچھا خاصا اس نے یونیفارم پہنی ہوئی، آیا اور قرآن کو ایسے کیا تو منہ سے لگایا، سینے سے لگایا، رکھا اور چل۔ بھائی اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کے اندر دیکھ، دیگ کے اندر دیکھ، بریانی ہے، قورمہ ہے، کیا بلا ہے؟ کھانے کے بارے میں ہم کہتے ہیں بوٹی زیادہ ڈالنا، اور دین کے بارے میں پتہ ہی نہیں، باہر سے دیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ شریعت دین اسلام مختصر اسی لیے ہے کہ اس کے اندر جھانکو، اس کی گہرائی میں جاؤ، اس کی نیچر کو سمجھو، دین کہنا کیا چاہتا ہے۔ یہ مت دیکھو کہ مولوی کیا کہہ رہا ہے، اور مولوی نے بات کی ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ ہر بات کا ہم راز سمجھتے ہیں، یار وہ ایسی بات کر گیا، پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ پولیس والا چکر لگا جائے نا تو لوگ اٹکل پچو لگا رہے تھے، ان گھر والوں نے کوئی گڑبڑ کی ہے، ایسے لگا رہا ہوتا اس نے کوئی گڑبڑ کی ہے۔ تو جب مولوی بات کر کے جو دیکھو اٹکل بچوں کیوں لگاتے نہیں ہو، پوچھو نا۔ دین کس کا نام ہے؟ 114 چیپٹر 30 پارے، خلاص۔ اور اسی 30 پاروں کی وضاحت کے لیے کتب 6 احادیث مصطفیٰ جو ان کی بار بار تشریح کی گئی ہے، بار بار تشریح کی گئی ہے، اس کو سمجھو۔ افلا یتدبرون القرآن، وہ مرو اس پہ تدبر کرو۔ اور ہم تدبر نہیں کرتے، ہم رٹا لگاتے ہیں، ہم تدبر کو چھوڑ کے تلاوت پہ لگے ہوئے ہیں، ہم تفکر کو چھوڑ کے 10 نیکیاں لینے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور جب سے 10 نیکیوں کا امپریشن آیا، دین نے اپنی ریفلیکشن بند کر دی۔
جو اثر تھا، امپیکٹ تھا، امپریشن تھا، وہ ختم. بناوٹی مسلمان، مصنوعی مسلمان. کتا جب برتن میں منہ ڈالے تو 7 دفعہ برتن کو دھونا، یہ تو بات رٹ کے جانا. اور جب منافق تمہیں ڈسے 7 بار اس سے پناہ مانگنا. یہ بڑی بات ہے. منافق کون نہیں ہے؟ ہمارا معاشرہ بھرا پڑا ہے نفاق سے. ہماری الف نفاق سے، یا بھی نفاق پہ انتہا پذیر ہے. 4 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مطابق اسی نیچر میں ڈالا گیا ہے جس نیچر والے کے بارے میں کہا برتن میں منہ ڈالے 7 دفعہ. 1 دفعہ ریت سے. ریت سے مراد کیا؟ عرب میں ایک رواج تھا، میں آپ کو یہ پہلے حدیث بہت عرصہ پہلے سنائی ہے. لوا، جو شخص منافقت کرتا، منافقت کہتے ہیں دغا بازی، دھوکہ، اس کو منافق کہتے ہیں. سب سے اونچی ڈگری کیا ہے؟ اذا وعد اخلف، وعدے کا منکر. اذا اؤتمن خانا، کوئی چیز دی کھا گیا، ایسے ہی ہے نا. اذا خاصم فجرا، تھوڑی اونچ نیچ ہوئی تو گالم گلوچ، بد دعائیں، بدتمیزیاں اور جناب بد زبانیاں. وللبذی، حدیث نے کیا کہا 4 لوگوں کے بارے میں؟ لیس المؤمن بالطعان وللعان وللفاحش وللبذی. بد زبان ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. بد زبان، بد کردار ایمان والا نہیں ہو سکتا. اگر ایمان ہے تو بد زبان نہیں، بد زبان ہے تو ایمان نہیں. 4 لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اے جہاں بھی ملے ان سے 7 بار، کیونکہ قرآن کہتا ہے جو شخص منافق ہے نہ تیرا ہے نہ تیرے یار کا ہے، نہ اپنے آپ کا ہے. جو وعدہ خلافی کرتا ہے وہ کس کو نقصان دیتا ہے؟ آپ سے آج وقتی نقصان دے گیا، لیکن اپنے آپ کو اللہ کے گناہ گار دغا باز منافقین میں لکھوا گیا. اور پھر جو منافق ہو جائے اللہ اس کی پسلی سیدھی نہیں ہونے دیتا. کیا کہا ہے؟ وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيرِ مَنْ خَشَعَتْ لَكَ رُكْبَتَهُ. ہائے 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 ہائے، بس یہ جملہ یاد کر لو. رکبہ کہتے ہیں گردن کو. گردنیں آزاد کراتے تھے نا، غلام کو آزاد کرانے کہتے تھے. فک رقبہ قرآن میں ہے نا 30ویں پارے میں. فک رقبہ کا معنی کیا ہے؟ گردن آزادی کراؤ، غلام چھڑاؤ پیسے دے کر. اس زمانے میں تھے، قرآن میں آیا 30ویں پارے میں. اس کا مطلب ہے کہ جو کسی سے منافقت کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اللہ اس کی گردن کو کبھی سیدھا نہیں ہونے دیتا. خشعت لک رکبتہ، خضعت لک رکبتہ، اللہ اس کی گردن کو نیچا کر دیتا ہے منافق دھوکے باز کی. یہ آج کے جمعے کا خلاصہ ہے. اسی لیے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ اس قلب کی مانند ہے جن کے بارے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر رسول پہ خطبہ جمعہ میں کہا تھا، ایھا الکلاب النار، اے جہنم کے کتوں. بد دعا دی تھی خزرج والوں کو. یہ اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے، یہ بھی آج مختصر وقت میں بتا دوں. یہ مدینے میں رہتے تھے ہجرت سے پہلے، دونوں یہودی تھے. ہائے ہائے ہائے، دین کو سمجھو یار. میں ہر جمعہ یہی کہتا ہوں، دین کو سمجھو، فرقے کو نہیں سمجھو. اچھا فرقے کے بارے میں کل کسی کو یہاں نہیں لوگ بلاتے، وہاں کیسے بلائیں؟ یہاں جاب لینے جاتے ہو پوچھتے ہیں فرقہ کون سا ہے، کہتے دین کون سا ہے، ملک کون سا ہے، شہر کون سا ہے، خلاص. ایسے ہی ہے نا، کوئی نہیں پوچھتا ہے تو بریلوی ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے، شیعہ ہے، ایوری تھنگ کیا ہے. کوئی پوچھا کبھی کسی نے؟ تو یہ تو ایک ریاست کا مسئلہ ہے. کائنات کا مالک کل حشر میں یہ پوچھے گا تو کیا بن کے آیا ہے؟ کیا پوچھے گا؟ من نبیوں کا، ما دینوں کا. تیرا نبی کون ہے، تیرا رب کون ہے، اور تیرا دین کیا ہے؟ تو دین کیا ہے؟ بریلویت، وہابیت،
دین کیا ہے؟ اسلام. اور اسلام کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، القرآن والمصطفیٰ کا فرمان. بس جو فرقے کی آواز لگاتا ہے گویا کہ اپنے آپ کو جہنم کے قریب کر رہا ہے. فرقے کام نہیں آئیں گے، خدا کا قرآن کام آئے گا، نبی کا فرمان کام آئے گا، باقی قضیہ انتہا پذیر. اوس اور خزرج دونوں یہودی قبیلے تھے. کیوں کہا تھا یا کلاب النار؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہو گئے. ہجرت سے پہلے مدینے کے مالک تھے، سمجھو دونوں وڈیرے قبیلے تھے، اور یہ دونوں نبرد آزما قبیلے تھے. یعنی ان کے ہاں کیا کہتے ہو 24/7 12 مہینے 24 گھنٹے 7 دن جنگ رہتی تھی. ہمیشہ تصادم رہتا تھا ان میں، قبائلی تصادم جسے کہتے ہیں. ہجرت ہوئی، مدینے میں چلے گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. صحابہ کرام کتنے تھے؟ تھوڑے سے نا، مٹھی بھر. پہلی جنگ بدر میں 313 تھے نا، تو جب ہجرت ہوئی کتنے ہوں گے؟ اس سے کم ہی ہوں گے. ذرا غور کرو، کہاں 2 قبائل مدینے کے والی بنے ہوئے اور یہودی. یہ قرآن میں سارا واقعہ آیا ہے. ان کے علاوہ 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر. وہ منی قبیلے جسے کہتے ہیں نا، منی قبیلے تھے. وہ تو میرے نال تو میرے نال بٹھی گاؤں پر لڑ گئے. وہ ان کا یہ کام تھا. وہ کیا کہتے ہیں، منی قبیلے، چھوٹے چپڑاسی ٹائپ قبیلے تھے. وہ جو کہتا ہے میرا ساتھ دے گا ٹھیک نہیں، تیری گردن اتارو، ٹھیک ہے تیرے ساتھ ہے یار. بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ. بنو قریظہ خزرج کا یار تھا، بنو نذیر اور بنو قینقاع جو ہے وہ اوس کے ساتھ تھے. ہمیشہ لڑائی رہتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑے سے صحابہ کو لے کے، پہلا قافلہ تو کیا تھا؟ رسول و صدیق تھے نا. پہلا قافلہ تو یہی تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی وہاں بستر پہ. ایسے ہی ہے نا. 2 لوگ گئے مدینے میں. 2 لوگوں کی ہیبت دیکھو کہ رن کانپ جاتا تھا مدینے کا. پھر چلتے رہے اور کارواں بنا 313 2 ہجری کو. بہرحال ان کے پہنچنے سے اوس اور خزرج کیا کہتے ہیں، کان ملنے لگ گئے. بھئی اب ہماری دال نہیں گلے گی. ایسے کہتے ہیں نا، ہماری دال نہیں یہاں گلے گی. اب مکے سے محمد مصطفیٰ آ گئے ہیں. 2 آدمی تھے. تو بھائی تم تو قبائل ہو، تم تو قبائل ہو. کیوں؟ جو مکے سے مدینے گئے تھے ہجرت کر کے، اللہ نے ان کی دھاک بٹھا دی تھی ایمان کی. ان پر رعب طاری ہو گیا تھا. اور پھر وہ آپس میں ان کا جو قبائلی تصادم تھا. اچھا قبائلی تصادم کیا ہے؟ قبائلی تصادم میں وہ دوسروں کے گھر بھی گراتے تھے، اجاڑ دیتے تھے، بندے مار دیتے تھے، قیدی بناتے تھے، پھر ان قیدیوں کو منڈی میں بیچتے تھے، غلام بناتے تھے. ایسے دونوں ایک دوسرے کے قبائل کو، کبھی اس نے پلہ بھاری، کبھی اس کا پلہ بھاری. نبی علیہ السلام جب وہاں گئے، کلمے کی دعوت چلائی، دین حق بتایا، اللہ کا حکم بتایا، وہاں نبی علیہ السلام نے 2 باتیں بتائی. سنتان لا تردان. کیا فرمایا؟ سنتان لا تردان او کل ما تردان. بہت کم ہے کہ وہ رد ہو، 2 موقع کی دعا. دعا کا اتنا اثر ہے جو ہم کرتے ہی نہیں. دعا کرتے ہو ہمیں ساتھ والے سے شرم آ رہی ہوتی ہے. ایسے ہے نا، ہون منگن لگ گئے. وہ ظالم، تو کسی سے مانگنے سے بہتر ہے خدا کے در پہ جا، جس پہ ساری کائنات جاتی ہے اور جانا ہے. اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے. اللہ کے در کے علاوہ ہر در ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کا در کس طریقے سے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دعا بھی مانگنی ہے تو مصطفیٰ کے اسوہ سے، حسنہ سے، حسن سے، خوبصورتی سے، بڑے تلمو سے. کیا فرمایا؟ وَأَدْعُوكَ بِدُعَاءِ الْخَائِفِ الضَّرِيرِ. خوف زدہ ہو کر جو آدمی اللہ سے خوف زدہ ہو کر دعا کرتا ہے،
لا تجعلنی بدعائک شقیا، اللہ اس کو بدبخت نہیں بناتا، بدبخت نہیں لوٹاتا۔ اور کیا کبھی شقیہ، شقی القلب، بدبخت دل، شقی کہتے ہیں بدبخت کو، اللہ اس شخص کو کبھی بدبختی میں نہیں ڈالتا جو اللہ کے خوف کے ساتھ دعا مانگتا ہے، پکڑ کے نہیں، ایویں نہیں مانگتا اللہ دے دے اللہ، وہ بھائی تضرعا و خفیہ، ضریر الخائف، دو ڈگریاں دی ہیں، ان دو خوبیوں کے ساتھ دعا مانگو، ایک خوف دل میں ہو، ایک تضرع، عاجزی، تضرع کہتے ہیں ہلکی سی آنکھوں میں نمی، اور جس کے آنکھوں میں نمی اللہ کے سامنے دعا مانگتے بھی نہیں آتی، وہ شقی القلب ہے، سنگ دل ہے، بدبخت ہے۔ اب آپ کہیں گے یار سانوں تو رونا ہی نہیں آتا، تو نہیں آتا تو سیکھو، بچپن تو بڑا روندے سی جدوں مما دودھ نہیں پلاندی سی، اسی طرح رو نا۔ اب اب دنیا کے بادشاہ سے آپ نے مانگنا ہے تو وہاں رونا نہیں آتا، جب ماں سے تم چھوٹے تھے تو کس طرح رو رو کر مانگتے تھے، نہیں تو اپنے بچوں سے دیکھ لو، یہی بچے فرعون بنتے ہیں نا، یہی بچے پھر طاقتور بنتے ہیں، جنرل باجوہ جیسے بنتے ہیں، مشرف جیسے بنتے ہیں، اسی طرح کے لوگ عمران خان بنتے ہیں، نواز شریف بنتے ہیں، پھر آنکھوں میں نمی نہیں آتی۔ وہ کائنات کے خالق و مالک کے سامنے جا کر بھی اگر آنکھوں میں نمی نہیں آتی، شقی القلب ہے وہ شخص، وہ میں ہوں یا آپ ہوں۔ یار اللہ کے سامنے بھی نمی نہیں آئے تو پھر در در پہ دھر دھر کرانی ہے نا۔ سنتان لا تردان او کلما تردان، فرمایا دو موقع کی دعا رد نہیں ہوتی یا بہت کم رد ہوتی ہے، یعنی گارنٹی بھی دی ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر تیری آنکھوں میں نمی نہیں آئی تو پھر ممکن ہے، میں بھی پاسبل نہ ہو، اگر آنکھوں میں نمی آ کر دعا مانگی ہے تو لا تردان، پھر رد نہیں ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں مانگی، کیا آپ نے بہت سنی ہوئی ہے، اللہ یہ مٹھی بھر لے کر آیا ہوں، اگر آج یہ مارے گئے تو تیرے دین کا، تیری توحید کا، تیرے ایمان کا کوئی نام نہیں لے گا۔ اللہ نے قبول کی، 313 خالی ہاتھ والوں کو پورے قبیلوں پہ فتح دے دی۔ وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے وہ بھی مومنین، بلکہ وہ ایسے مومنین تھے جن کے پاس تمہارے جتنا دین بھی نہیں تھا۔ اب آپ کہو گے یہ کیا بات ہوئی، دین تو مکمل 24 سال کی زندگی میں ہوا نا، 13 سال کی زندگی ان کے پاس نمازیں نہیں تھیں۔ آپ کو پتہ ہے جنہوں نے جنگ بدر لڑی ہے ان کے پاس نمازیں نہیں تھیں، جنگ بدر کے بعد نماز فرض ہوئی ہے، اور ہم نمازیں پڑھ کے بھی بد نصیب ہیں۔ اتنا دین نہیں تھا جتنا ہمارے پاس ہے، اتنا تقویٰ نہیں تھا جتنا تمہارے پاس ہے۔ وہ تو ابتدائی مسلمان تھے، ان کے پاس عمل تھا ہی نہیں، یقین کامل تھا اللہ ایک ہے، در در پہ نہیں جاتے تھے، ایک در پہ آ کے آنکھیں نرم کرنا پیغمبر کائنات نے سنا دیا تھا، دکھا دیا تھا، اور پھر موقع بتایا۔ سنیں ذرا کس وقت دعا رد نہیں ہوتی۔ اچھا یہ جو دعاؤں کی قبولیت اور رد ہے نا، یہ صرف پیٹو مولوی کہے گا میرے سے منگواؤ، کسی پیر سے منگاؤ، کسی اس سے منگاؤ، یہ دین کسی پیر اور مولوی کی جاگیر نہیں ہے، یہ ہے ایویں ہی ہے اور کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ دین کس کا ہے؟ انسانیت کے لیے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ہمارا نبی انسانیت کا نبی تھا، مولویت اور پیریت کا نہیں تھا۔ ایک گناہوں میں لتھڑا ہوا شخص بھی جب اللہ کے در پہ آتا ہے اور کہتا ہے اسألک مسألۃ المسکین، اے اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں اس سوال کرنے والے کی طرح جو ایک مسکین ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، بس آنکھوں میں نمی آئی، یہ جملہ ہوا، یہ دل میں خیال ہوا، تصور ہوا، اے اللہ میں تو مسکین ہوں۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ کن بھی رؤوف الرحیم، ہائے ہائے ہائے، رؤوف بھی ہو جاتا ہے، رحیم بھی ہو جاتا ہے۔ اور ہم کہاں ہیں؟
پستیوں کی آخری حد پہ پہنچے ہوئے، انتہا کو پہنچے ہوئے، نہ ہمارے ہاتھ میں برکت، نہ ہماری زبان میں برکت، نہ ہمارے گھر میں برکت، نہ ہمارے کاروبار میں برکت، اور گالیاں دوسروں کو گریبان دوسرے کا پکڑ رکھا ہے۔ نہیں سوچا کہ نبی کائنات نے جو کہا تھا کہ جو شخص دوسرے سے دھوکہ کرتا ہے، دغا کرتا ہے، دوسرے انسان سے منافقت کرتا ہے، اللہ اس کے ہاتھوں سے، اس کی زبان سے، اس کی آنکھوں سے، اس کے گھر بار سے، اس کے کاروبار سے برکت ایسے اٹھا لیتا ہے کہ اس کی گردن کو نیچا کر دیتا ہے۔ خضعت لکا رکبتہ، آئے ہائے۔ اچھا یہ لکا کا صیغہ ہے، لکا، لہو اور لکا کا فرق پتہ ہے؟ یہ بڑا اہم فرق ہے۔ یہاں لکا فرمایا ہے، لکا کہتے ہیں تیرے سامنے، اور لہو کہتے ہیں اس کے سامنے۔ لہو ہو کی ڈگری ہے، اور ہو کا صیغہ ہے، ہو کہتا ہے غائب، ایسا ہی ہے، ہو غائب کے لیے ہوتا ہے، اور لکا حاضر سامنے والے کے لیے۔ یہ سمجھ لو آج، بس پھر پہلا خطبہ ختم کرتے ہیں۔ لکا کا مطلب ہے کہ جس نے تجھ سے دھوکہ کیا ہے نا، اس دھوکہ باز کو اللہ تیرے سامنے گردن نیچی کر دے گا۔ بڑی یہ ہے دین کی گہرائی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں گردنیں اس کی توڑ دے گا اور نگاہ، نہیں، سب سے پہلا جس سے دغا کیا جاتا ہے اللہ اس کے سامنے دغا کرنے والے کی گردن جھکا دیتا ہے۔ خضعت، خشعت، خشعت کہتے خوشو و خضوع، سنا ہے نا؟ یہ دونوں لفظ ہیں، خوشو بھی اور خضوع بھی، خوشی و خضوع سے۔ اسی طرح خشعت، خضعت، اللہ جس سے دھوکہ کیا جاتا ہے اسی کے سامنے دھوکہ باز کی گردن کو نیچے کر دیتا ہے۔ بس یہ لکا کی معنی ہے، اور لہو کا معنی ہے غائب، جو ہم مرضی کر دے۔ اور پھر آگے بتایا کیا ہے، کیوں کرے گا اس کی گردن دھوکے باز کی تیرے سامنے جھکائے گا، توڑے گا، کیوں؟ فازت لکا عیناہ، ہائے ہائے ہائے، کیونکہ تو نے اپنی فازت لکا عیناہ یا عبرتہ، یہ آنکھوں کو عربی میں عبرت بھی کہتے ہیں نا، عبرت نگاہ، سنا ہے کبھی؟ پڑھے لکھے لوگوں نے سنا ہوگا عبرت نگاہ۔ یہ عبرت نگاہ ہے، اس آنکھوں سے دیکھو اللہ نے دھوکے بازوں کا کیا حشر کیا، گناہ گاروں کا کیا حشر کیا، ظالموں کا کیا حشر کیا۔ عبرت پکڑو، عبرت ہاتھوں سے نہیں، آنکھوں سے۔ اس لیے فرمایا فازت لکا عیناہ، اپنی ان کی عبرت والی آنکھوں کو بہاؤ، اللہ تجھ پر ظلم کرنے والوں کو تیرے سامنے جھکا دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔